وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے۔ لکھتے ہیں جو جمعہ کی نماز کے بعد ہم 4 رکعت ادا کرتے ہیں وہ کیا ہیں، سنت یا نفل؟ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، فرض نماز کے علاوہ جو رکھتے ہیں اس کے ساتھ آگے پیچھے پڑھی جاتی ہیں وہ ساری نماز تطوع ہے، نفل ہے۔ البتہ آگے اہل علم نے یہ تقسیم ذکر کی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ سنن ہے، یہ نوافل ہیں۔ تو یہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی سنتیں ہیں۔ آج 4 رکعتیں پڑھنا سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دوسرا لکھتے ہیں جی نماز کے آخری تشہد میں تورک کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نماز 4 رکعت والی ہو، بھئی 4 جو ہے وہ دال کے ساتھ لکھا جاتا ہے، دال راہ کے ساتھ، 4 راہ کے ساتھ لکھے نا، یہ دال کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، صحیح لکھا کرے۔ اچھا، کہتے ہیں 4 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی؟ 4 رکعت والی نماز میں درمیان والے تشہد میں تورک کرنا ہے کہ نہیں، درمیان والے تشہد میں تورک نہیں ہوتا۔ تورک ہر اس تشہد میں ہے جس میں آپ نے سلام پھیرنی ہے، جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے نا، اس تشہد میں آپ نے تورک کرنا ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 رکعت اگر پڑھنی ہو تو پھر تورک نہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے ان کی۔ اگر بندے نے صرف 2 رکعت ہی پڑھنی ہے تو جب تشہد بیٹھے گا تورک کرے گا، کیونکہ ہر اس تشہد میں تورک ہے جس میں سلام پھیرا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے پوسٹ بھیجی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اوابین پڑھی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ترمذی 435 نمبر۔ اور روایت بہت زیادہ ضعیف ہے، ضعیف جداً، بلکہ اس کو آپ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں جی، یہ ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اوابین کی نماز جو ہے یہ رات کو نہیں ہوتی، مغرب کے بعد نہیں ہوتی۔ اوابین کا وقت تو صبح تقریباً کوئی 9-10 بجے ہوتا ہے، کیونکہ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ۔ اس میں یہ بات ہے کہ یہ نماز اوابین رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلیں، تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، تو یہ وقت ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد کون سے سورج کی وجہ سے زمین گرم ہوتی ہے اور کس کے پاؤں جلنے ہیں، اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ تو باقی یہ جو روایت ہے ترمذی والی 435 نمبر آپ نے بھیجی ہے، اس میں عمر بن ابی خصم یہ ایک راوی ہے جس پر ائمہ محدثین نے جرح کی ہے۔ بخاری نے تو منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول ہے کہ کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایت عنہ، کہ جسے میں منکر الحدیث قرار دے دوں اس سے روایت لینا یعنی بیان کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ روایت من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم یتکلم فیما بینہن بسوء ادلنا لہ بعبادت 12 سنۃ، جی یہ روایت ہے۔ اور بعض روایتوں میں 20 رکعتوں کا ذکر ہے، جو کہ ترمذی کے اندر ہی ساتھ ہی امام ترمذی نے رویہ کے سیغے کے ساتھ لکھا ہے کہ من صلی بعد المغرب 20 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے جنت میں جو ہے نا وہ گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے جی۔ یہ 20 رکعتوں والی یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی 1373 نمبر پر موجود ہے جی، 1373 نمبر پر۔ اس میں یعقوب بن ولید وہ کذاب راوی ہے جس کو امام احمد وغیرہ نے کذاب کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ابن عدی نے اس کی ایک سند ذکر کی ہے الکامل میں، تو اس میں عمر بن جریر ایک راوی ہے، وہ بھی کذاب ہے۔